اللہ 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 اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں بولنا، نہیں سنا ہو تو سن لو ابھی، حضرت سلمان فارسی۔ ہاں یا نہ؟ میرے کو معلوم ہے روزہ لگا ہے سب کو، بولو نا حضرت سلمان۔ سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے جتنے صحابہ، ہاں، کیونکہ حجۃ الوداع میں، آخری حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,30,000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ تو سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر کس نے پائی ہے؟ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، بولو کہاں کے رہنے والے؟ وہ زمانہ فارس یعنی ایران، بولو کہاں؟ ایران کے رہنے والے، اور وہاں وہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو نہیں جمتا تھا، حالانکہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، بار بار اپنے ابا کو کہتے تھے کہ یہ ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس میں ہاتھ تو ڈال نہیں سکتے، اس کے قریب تو جا نہیں سکتے، اس کے اوپر بیٹھ تو سکتے نہیں، اس کو کھا تو سکتے نہیں، پھر اس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ خیر ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، وہ سلمان، کون؟ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے، تو نکل کر وہ زمانے میں جنگلوں میں گئے۔ کسی نے کہا کہ کوئی راہب ہے، راہب جس کو ہم آسان الفاظ میں پادری کہتے ہیں، کوئی راہب ہے جو بس کہتا ہے کہ ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے، بولو ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ایک لمبا زمانہ ان کی خدمت میں رہے۔ اب جب وہ جو راہب تھے یعنی جو پادری تھے، ان کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی کو کہا کہ بیٹا بہت لمبے زمانے تک ایک باپ کی طرح میں تیرے ساتھ میں رہا، تو میرے پاس بیٹے کی طرح رہا، لیکن اب یہاں نہ رہنا، اب میرا آخری وقت آیا ہے، اب مجھے دفن کرنے کے بعد غموریا جانا۔ غموریا ایک جگہ کا نام ہے، غموریا، جو وہاں سے بہت دور تھی۔ کہا بیٹا چلتا چلتا غموریا جانا، وہاں تجھے ایک اور راہب ملے گا، اس کی خدمت میں لگ جانا۔ سلمان فارسی کا سفر تو دیکھو، پہلے کہاں؟ ایران سے وہ جنگلوں کا سفر جس کا کوئی نام نہیں، وہاں کوئی جھوپڑے میں پادری کے پاس گئے، اب وہاں سے کہاں جا رہے بولو؟ غموریا گئے۔ اب غموریا پہنچنے کے بعد بھی وہ جن کے پاس گئے وہ ایک ہی بات کہے، اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر سلمان فارسی بھی اللہ اللہ۔ اب ان کا بھی آخری وقت آیا تو انہوں نے پوچھا، سلمان فارسی نے پوچھا آپ کا بھی آخری وقت آیا، آپ کے دفن کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ اب اس پادری نے یا اس راہب نے کہا یہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یثرب۔ بولو کیا نام ہے؟ اب برابر سننا، کیا نام ہے؟ یثرب۔ یثرب کون سی جگہ؟ جس کو آج ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو وہ پادری نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یثرب جانا، یثرب جانا اور دیکھنا، وہاں جا کے انتظار کرنا، ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئیں گے، بولو ایک شخص آئیں گے، ان کو پہچاننا، اور ان کے پہچاننے کی 3 نشانیاں ہوگی۔ بولو پہچاننے کی کتنی نشانیاں ہوگی؟ 3 نشان۔ ایک تو وہ آئیں گے، نبی کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے میں نبی ہوں، اور یہ بھی کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ بولو ان کا نام محمد کا، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، تم یثرب جاؤ گے، انتظار کرنا، ایک شخص آئیں گے جن کی پہلی نشانی نام محمد ہوگا، اور وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی، صدقہ کا مال ان کو دیا جائے گا تو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیا جائے گا، پریزنٹ دیا جائے گا تو قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی، ان کے یہ 2 کندھے نا، 2 کندھے مبارک، ان کے بیچ میں ایک مہر ہوگی، اور اس مہر پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ کا۔ یہ 3 نشانیاں ملے، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا، جو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی غموریا، کہاں؟ وہاں سے سفر کرتے یثرب پوچھتے اب غموریا کہاں؟ یثرب کا ترجمہ کیا کیا میں نے؟ مدینہ۔ درمیان میں کوئی قافلے والوں نے لوٹ حملہ کیا، یہ غموریا سے چلے،
وہاں تو قافلے چلتے تھے، کسی قافلے پر حملہ ہوا، ان پر بھی حملہ ہوا۔ اچھا، کرنا اللہ کا یہ تھا کہ جس قافلے والوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو لوٹا، ان کو یثرب ہی لے کر آئے، اور مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے ان کو خرید لیا۔ کن کو؟ حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے یثرب یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ، مگر غلام بن کر پہنچے، یہودی کے غلام بن کر پہنچے، اور یہودی کے کھجور کے باغات تھے، اس میں سلمان فارسی غلام بن کر کام کر رہے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے تھے، وہ بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ایک آنے والے۔ ایک دن یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، اور کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا، اس میں کام کر رہے تھے، دو گزرنے والے کو دیکھا کہ وہ آپس میں کہہ رہے کہ محمد آ گئے، کہ محمد آ گئے۔ تو یہ سیدھے باغ میں سے آئے اور سیدھے ان کے پاس گئے اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں کچھ زمانہ ہوا مدینہ شہر میں محمد آ گئے ہیں، اور لوگوں نے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، اور قرآن ان پر نازل ہوا ہے، اور وہ آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہم بھی ایمان قبول کر کے آ رہے۔ انہوں نے باغ کا کام ادھورا چھوڑا اور سیدھے دوڑے شہر مدینہ میں، اور کن کی ملاقات کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا، تو پہلی نشانی تو مل گئی، کیا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا آپ نبی ہے؟ فرمایا نبی ہوں۔ کہا آپ کے بعد اور کون آنے والے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا، پہلی نشانی تو ان کو مل گئی۔ خیر، ان کو تو چونکہ وہ تو کھجور کے باغ میں سے آئے تھے، اپنے مالک کو پوچھے بغیر آئے تھے، بس اتنا ایک نشانی ملی، واپس اپنے باغ میں چلے گئے۔ اب باغ میں جانے کے بعد چونکہ کھجور کے باغات میں رہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، دو طرح کی کھجوریں رکھی، ایک صدقہ خیرات کی کھجوروں کو ایک طرف رکھا، ہدیے کی کھجور کو ایک طرف رکھا، اور یہ لے کر دوسرے دن اب مالک سے پوچھ کر کہ مجھے کام سے جانا ہے، میں کام کے لیے جاؤں گا اور پھر رات تک میں واپس آ جاؤں گا۔ او یہودی مالک نے اجازت دے دی، یہ آئے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ پوری زیادہ کھجوریں تھی، وہ لا کر رکھا، کہا دیکھو یہ صدقہ اور خیرات کی کھجوریں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا انا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتے، یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا ہے، یہ آل بیت کے لیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جلدی سے وہ ساری کھجوروں کو لے کر باہر چلے گئے، اور جو ہدیے کی تھوڑی کھجوریں تھی وہ لے کر آئے، کہا کہ محمد یہ ہدیے ہے، یہ پریزنٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے لی۔ بولو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اب کتنی باقی رہی؟ سب سے مشکل نشانی باقی رہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا دو چیزیں تو مل گئی، نام محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، پہلی بات ہو گئی۔ نمبر دو، میں نے صدقے کی کھجوریں دی تو قبول نہیں کی، ہدیے کی کھجور دی تو قبول کر، لیکن یہ دو کندھوں کے درمیان میں وہ مہر نبوت ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو ایسے چادر، جیسا بھی ہم لوگوں نے کرتا پہنا ہے، شرٹ پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، ہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے، ارے بولو یہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہے؟ جب ہماری پیٹھ کھلی نہیں تو وہ تو بہت حیا والے پیارے نبی اس طریقے سے چادر کو اب کیسے کہے کہ آپ اپنی پیٹھ بتاؤ؟ بھائی میں کسی کو یہاں پہ بول سکتا شرٹ اتار دو؟ کیوں؟ میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا ہے؟ ارے بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اور وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ چادر مبارک ہٹاؤ بڑا مشکل معاملہ۔ معلوم ہے یہ واپس چلے گئے، بولو کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا، یہ واپس گئے اپنے مالک کے پاس گئے، پھر اپنے مالک سے اجازت لی، اور مالک کو کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد کو ملنے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری نشانی کو دیکھنا، کہا میں جاؤں گا، سارا کام میں نے کر لیا، رات ہونے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے آج جب میں گیا بہت کڑی دھوپ ہے، چلچلاتی گرمی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے مانو اپنے دل میں کہہ رہے تھوڑی ہوا چلے، کیونکہ ہوا چلے گی تو چادر اڑے گی تو کسی طریقے سے میں دیکھ لوں گا، یا چادر سیدھا کرنے کے بہانے میں دیکھ لوں گا کہ وہ مہر نبوت ہے یعنی۔ لیکن کہتے اتنی کڑی دھوپ، لیکن کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے اس طریقے سے چادر کو اوڑا ہوا ہے، اور وہ ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے، کہتے میں پیچھے چل رہا ہوں، باہر گرمی ہے، چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ ہے، یعنی ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں کہ ہوا چلے اور چادر اڑے۔
یہ دل میں سوچنے لگے میرا تو وقت ہو جائے گا، پھر واپس کہاں جانے کا؟ مالک کے پاس جانے کا، اور یہ تیسری نشانی مجھے ملے گی نہیں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے نبی یوں مڑے، یوں اس طرف پیچھے مڑے اور کہا سلمان وہیں کھڑے رہو، وہیں میرے پیچھے کھڑے رہو۔ کہا القا رداءہ علیہ، کہا یوں ہمارے نبی نے اوپر کی چادر اتاری اور میری طرف دیا، اور کہا انظر الی ما امرت بھی، کہا دیکھ لے جو دیکھنا چاہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک خود اتاری، دے دیا ان کو، اور کہا انظر الی ما امرت بھی، وہ تجھے جو کہا گیا تھا نا دیکھنے کے لیے، دیکھ لے، مہر نبوت دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے وہ ڈائمنڈ تھا، وہ ہیرا تھا، وہ مہر نبوت تھی، وہ سونے کا ٹکڑا تھا، وہ چاندی کا ٹکڑا تھا، ایسا جگمگ جگمگ چمکتا تھا، اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ بولو محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اس وقت ادب کا خیال نہیں رہا، میں نے چادر اپنے کندھے پر رکھی اور جو مہر نبوت تھی اپنا ہونٹ اس کے ساتھ لگا دیا اور چومنا شروع کر دیا۔ سلمان فارسی کہتے میں نے کلمہ بھی پڑھتا گیا، مہر نبوت بھی چومتا گیا، فرماتے میں اکیلا ہوں جس نے ایمان اس حال میں قبول کیا ہے کہ مہر نبوت کو چومتا گیا اور ایمان بھی قبول کرتا چلا گیا۔ کیا مشکل ہوگی میرے دوستوں وہاں پہ ایمان کی، اور ہم کو بغیر مانگے ایمان ملا ہے۔ تو چلو ایمان تو مل گیا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے جو